اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کا ذکر خیر ان دنوں اتفاق سے دل و دماغ سے برآمد ہونا شروع ہو گیا ہے، تو آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ غالباً کل یا پرسوں میں نے جس رکوع سے چند آیات تلاوت کی تھی نماز فجر میں، انہی میں سے چند اگلی آیات تلاوت کی ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کے ساتھ کچھ اور انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی احسانات فرمائے اور ان کی دعائیں سنی اور ان کی حاجتیں پوری کیں، کیونکہ سب سے بڑا حاجت روا، مشکل کشا اور مصیبتوں کو زائل فرمانے والا خود خدا ہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآن کریم پر میں نے نگاہ ڈالی ہے، مجھے جہاں کہیں بھی انبیاء کرام کی تعلیمات کا پتہ چلا ہے، میں نے یہی پایا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ کو ہی پکارتے تھے، اسی سے ہی مانگتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ملتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ کھڑے ہو کر دعا کی جو اللہ کی ایک ولی حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی عبادت کرتی تھی اور بے موسم پھل وہاں آتے تھے، تو آپ نے یہ خیال فرماتے ہوئے کہ اگرچہ میرے بھی موسم گزر چکے اولاد کے، مگر میں یہاں کھڑے ہو کر دعا کروں کہ یہاں بے موسم پھل اترتے ہیں، تو شاید اللہ پاک مجھ کو بھی بے موسم پھل عطا فرمائے۔ تو آپ نے اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کی، لیکن مریم سے اس بات نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی بات کی کہ اللہ مجھ کو بھی بے موسم پھل عطا فرمائے۔ تو اس لیے اگرچہ بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نابینے کو دعا سکھائی اور اس دعا میں یہ کہا کہ یوں بھی کہو کہ اللہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، وہاں بھی پھر اللہ کو ہی کہا گیا ہے کہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ان سب کو ملا جلا کر زیادہ سے زیادہ یہی میں نے تو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، زیادہ، اور اگر زیادہ ہی بڑا ذوق ہو تو توسل، وسیلہ کسی اللہ کے پیارے کا اختیار کر لیا جائے، ڈائریکٹ اس سے کہنے کی بجائے اللہ کے اس سے اس کا وسیلہ ڈال لیا جائے، تو یہ زیادہ گنجائش ہے اور اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمارے علماء نے اس میں یہ گنجائش تھوڑی سی رکھی ہے، اور وہ کوئی ذاتی بات نہیں، اکثر بزرگان دین سے یہ چیز چل رہی ہے کہ وہ اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے یہ جو بزرگ ہیں یا نبی ہیں یا رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اگر براہ راست میں کہہ رہا ہوں تو اسی نیت سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے وسیلہ میرا بن کر دعا کرے۔ اس لیے اگر اس نیت کی درستی کے ساتھ کہا جائے تو شاید پھر بھی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ ترجیح جو ہے وہ قرآن کریم کی دعاؤں سے یہی ملتی ہے۔ مثلا ایوب علیہ السلام دیکھیے، ان کا ذکر سنا ہے نا، ایوب اذ نادى ربہ، اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا، رب انی مسنی الضر، کہ اے میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچ چکی ہے بڑی، وانت ارحم الراحمین،
اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ووہبنا لہ اہلہ، اور اس کے گھر والے اس کو بخش دیے، وہ بیٹے دوبارہ عطا فرما دیے۔ ومثلہم معہم، اور ان کی مثل اور بھی عطا فرما دیے۔ رحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے، وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزاروں کی نصیحت کے لیے کہ وہ بھی نصیحت حاصل کریں کہ کس طرح اللہ سے مانگا جائے، پکارا جائے تو کس طرح اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وظنون، اور مچھلی والا۔ یہ مچھلی والا کون تھا؟ یہ یونس علیہ السلام تھے۔ مچھلی والا آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے تھے۔ فرمایا وظنون، اور مچھلی والا یونس علیہ السلام، اذ ذہب مغاضبا، جب ناراض ہو کر چلا۔ کس سے ناراض ہو کر؟ ظاہر تو یہی کہ اللہ تعالیٰ سے روٹھ گئے تھے۔ روٹھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ان کو غصہ آیا تھا، بات یہ ہوئی تھی کہ قوم نے آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کیں، نافرمانیاں کیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کہنے پر ہی عذاب اتارنے کا ذکر فرمایا کہ ہم ان پر عذاب اتاریں گے، لیکن وقت کا تعین نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے یہ خیال فرماتے ہو اجتہاداً کہ اب ان پر عذاب آیا چاہتا ہے، آپ نے پیش گوئی فرما دی کہ تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے احتیاطاً پہلے ہی شہر چھوڑ کر چل پڑے کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پکڑا جائے گا، اور میں نے ان کو کہہ بھی دیا ہے کہ اب ہو جاؤ تیار، تو عذاب نہ آیا، یعنی آپ صرف پہلے چل پڑے اس وجہ سے اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر۔ تو یہ دوستوں کی دوستوں سے محبت کا ایک انداز ہے، ورنہ یہ اس طرح کی ناراضگی نہیں جو خدا نخواستہ کسی باغی کی ناراضگی ہوتی ہے، یا تو آپ یہ صورتحال سچویشن دیکھ کر چل پڑے سے شہر سے۔ اب شہر سے آپ نکل تو گئے، مگر پیچھے سے وہ قوم جو تھی انہوں نے صبح صبح پتہ کیا کہ یونس ہیں شہر میں کہ نہیں، کیونکہ وہ تو اتنا جانتے تھے کہ اگر عذاب آنے والا تو پھر یونس پر تو عذاب نہیں آنا، وہ نکل جائیں گے یہاں سے۔ تو یونس علیہ السلام پتہ چلا کو نہیں ہے، نکل گئے۔ اب وہ ساری کی ساری قوم جو تھی گھبرا گئی، کھلے میدان میں نکل آئے، اپنے بچے چھوٹے چھوٹے گود میں اٹھائے ہوئے، اور کچھ بڑے انگلیاں پکڑے ہوئے، اور کوئی مال مویشی بھی اپنے، کیونکہ یہ معصوم مخلوق ہوتی ہے، مال مویشی بھیڑ بکریاں بھی لے کر سب قوم کھلے میدان میں جمع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگی اور توبہ کرنے لگی کہ یا اللہ تو معاف فرما دے ہم کو۔ تو کچھ تو ان کی آہوزاری اور گریہ دیکھ کر، اور کچھ یونس علیہ السلام کے بلا اجازت جانے کو سامنے رکھ کر، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دوست کو کبھی احساس دلایا جاتا ہے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ میری اجازت کا انتظار کرنا چاہیے تھا، میرے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، دیکھو ہمارے پیارے کتنے ہو، تو تمہیں بڑی جتنا پیارا اور عزیز ہوتا ہے نا، اتنا اس پر زیادہ ناراضگی کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ امید ہوتی ہے نا کہ یہ تو فرما بردار ہے، اس لیے جو بہت پیارے ہوتے ہیں نا بچے، شاگرد اور استاد، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سربراہ کا زیادہ خیال رکھیں۔
کیونکہ ان پر ناراضگی ذرا زیادہ آ جاتی. تو یہ صورتحال میں نے سنائی ہے. اللہ کرے میں صحیح پیش کر سکوں کہ اگر کوئی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہو جائے تو بھی ایمان خطرے میں، اور تھوڑی سی یونس علیہ السلام کی بے ادبی ہو جائے تو بھی ایمان خطرے میں. بہرحال الفاظ کے مابین السطور جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ ہے کہ یہی سچویشن تھی کہ وظنون اور مچھلی والا اذ ذہب، جب وہ چلا مغاضباً غصے میں، فظنّا، اور وہ چلا اس لیے نہیں تھا کہ وہ خدا نخواستہ ہمارا نافرمان تھا. فظنّا، اس نے گمان کیا، اللہ نقدر علیہ، کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے. یعنی اس کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو کیوں چلا، کیونکہ جب وہ عذاب کی بات ہو گئی تو اب نبی کو نکل ہی جانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر نبی وہاں ہوگا تو اس کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا، اللہ کا محبوب ہوتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ مجھے پھر نکل ہی جانا چاہیے، تو صرف تھوڑا سا انتظار نہیں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کا. تو اس وجہ سے وہ تھوڑے سے ملال کے ساتھ نکلے اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے کوئی عذاب کے آثار ہے یا نہیں. اور کوئی عذاب کے آثار تھوڑے تھوڑے نظر آئے بھی مگر پھر ٹال گئے. یہ بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ یونس میں. تو جب قوم ساری کھلے میدان میں رونا دھونا شروع کر دیا، اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، توبہ طیب ہونے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ان کو بھی ساتھ لے آئے. تو ان بچوں کا تو قصور نہیں نہ ہوتا، یہ معصوم مخلوق ہوتی ہے، اور مال مویشی بھی لے آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو ٹالتا نہیں ہے. اللہ قوم یونس، مگر ہاں یونس کی قوم پر ہم نے رعایت کر دی تھی. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے اور توبہ سچی کر لی تو کشفنا عنہم عذاب الخزي، تو ہم نے وہ رسوائی کا عذاب جو تھا ان سے ہٹا دیا. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. تو یہ قرآن کریم میں بھی آیا کہ ان کے رونے دھونے کی وجہ سے، دستور ہمارا نہیں ہے ویسے کہ جب فیصلہ کریں تو عذاب کو ٹال دیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا ہی یہی کہ یہ روئے دھوئیں گے تو ایک بار ان کو رعایت دی جائے گی. تو کئی قوموں کو اس نے عذاب دیا، پھر ہٹا دیا، پھر دیا، پھر ہٹا دیا، پھر دیا، پھر ہٹا دیا. ایسا بھی ہوتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 9 مرتبہ عذاب آیا تھا، پھر ٹل جاتا تھا. اب یہ ساری صورتحال کا آپ کو ادراک ہو گیا ہوگا. تو ان حالات میں یونس علیہ السلام نکلے، پیچھے سے ان کے رونے دھونے سے عذاب ٹل گیا. اب آپ کو اور میں اب کیا کروں، وہ لفظ بولنے سے بھی بے ادبی کا پیدا ہوتا کہ تھوڑی سی شرمندگی سے تو ہوتی ہے نا بندے کو، یار یہ کیا ہوا، اب میں کس منہ کے ساتھ جاؤں گا ادھر، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی مخالف کہ تیرا کہاں گیا عذاب. تو آپ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے دریا آ گیا. دریا میں سے آپ نے پار جانا تھا. لوگوں نے یونس علیہ السلام کو پہچان تو تھی، آپ کو سوار کروا لیا. جب درمیان میں کشتی گئی تو جب بھنور میں پھنس گئی، بڑا زور ملا لگاتے، نہ آگے نکلتی نہ پیچھے ہٹتی، وہیں چکر کھائے جاتی. جب کافی دیر ہوگی اس پریشانی میں مبتلا ہوئے اور سب سواریوں کے غرق ہونے کا اندیشہ بڑا بڑھ گیا، تو ان میں کوئی سیانہ حکیم سمجھدار لوگ بیٹھے تھے جن کو پہلے دریا کا تجربہ بھی تھا.
تو وہ کہنے لگے یارو ہماری کشتی یہاں کبھی رکی نہیں ہے، اڑی نہیں ہے، ہاں البتہ پتہ نہیں کو اللہ تعالیٰ کا ایسا راز ہے ہمارے ساتھ کہ جب کبھی کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور ہماری کشتی میں سوار ہو جائے نا، تو ایسے موقع پر دستور ہے کہ ہماری کشتی عموماً گرداب میں پھنس جاتی ہے۔ تو دیکھیں کہیں آج بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایسا ہمارے درمیان شخص جو اپنے مالک سے بھاگا جا رہا تو خود ہی بتا دے مہربانی کر کے، تاکہ ہم اس سے نجات پائیں اور سارے نہ مارے جائیں۔ اب وہ سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، کوئی بھی ان میں غلام ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آپ خود ہی بولے، اس وقت آپ کو احساس ہو گیا، کیونکہ دوستوں کے ساتھ جو تھوڑا سا شکوہ ہوتا ہے نا، ملال، وہ چند لمحوں کا ہی ہوتا ہے، اندر سے تو ہوتا ہی نہیں، ظاہری طور پر ہوتا ہے، اور جب احساس ہو جائے کہ یار میں نے بے احتیاطی کی ہے تو فوراً اس کی تلافی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو تو میں نے جو اجازت نہیں نہ لی وہاں سے چلتے ہوئے، نہ اللہ کے حکم کا انتظار کیا، بس میں خود ہی چل پڑا، تنگ آیا ہوا قوم سے کہ وہ بیہودہ مجھے پریشان کرتے تھے، تو میں چل پڑا کہ بس اب عذاب آئے گا تم پر۔ تو عذاب بھی تو نہیں آیا ادھر، اور میں نے اجازت بھی نہیں لی تھی، تو ہو نہ ہو تو یہ میں ہی ہوں، وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے بلا اجازت بھاگا جا رہا ہوں۔ تو آپ پکارے کہ لوگوں، وہ غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا جا رہا ہے وہ تو میں ہوں، مجھے پھینک دو دریا میں اور اپنی جانیں بچاؤ۔ اب وہ حضرت کے چہرہ پاک کو دیکھتے تھے، منور نورانی شخصیت، انبیاء کرام اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین، جمیل اور سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور سب سے زیادہ نیک اور پارسا ہوتے ہیں، تو ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ ہستی جو ہے کہ ہم اس کو ہم دریا میں پھینک دیں۔ قدرت الہی دیکھو کہ ادھر ایک بہت بڑی مچھلی بار بار کشتی کے قریب منہ باہر نکالتی، کشتی کے نزدیک کا منہ باہر نکالتی، جس طرح کوئی چیز مانگتی ہے کہ دو میرا شکار مجھے دو، مجھے کھانا دو، میری غذا مجھے دو۔ تو آخر بعد دل نخواست تھا آپ کے اصرار پر اور ان کی اپنی اس مصیبت جس چکر میں پھنسے ہوئے تھے اس پر، ہمر اور گرداب دیکھ کر اور مچھلی کے بار بار منہ نکالنا دیکھ کر اور آپ کی آمادگی دیکھ کر کہ وہ میں ہی ہوں، مجھ کو پھینک دو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی کہ اس کو یہ پھینک دو، کیونکہ اب تم سارے مارے جاؤ گے، یہ بھی اور تم بھی۔ چنانچہ انہوں نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر نیچے کشتی میں سے ڈال دیا۔ نیچے ڈالا تو جو مچھلی بار بار منہ نکال رہی تھی وہ حضرت کے لیے نکال رہی تھی، اس نے فوراً، بہت بڑی مچھلی تھی، اس نے فوراً ایک ہی لقمہ کر لیا اور آپ کو اپنے پیٹ میں لے گئی۔ تو یہ ہے یونس علیہ السلام کی کہانی کا خلاصہ۔ تو اس نے گمان تو یہ کیا تھا کہ میں اگر بلا اجازت چالے بھی پڑا ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اجتہادی خطا تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اجتہادی خطا پر تو پکڑ ہوتی ہی نہیں سمجھے؟ یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے فقہ کا کہ مثلا میرے پاس ایک نئی قسم کا مسئلہ لائے جس کا پہلے کوئی نمونہ اور ثبوت نہیں ملتا، اب میرا کام یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس پر غور و فکر کروں اور سوچ بچار کروں اور تحقیق کروں اور قرآن سے یا حدیث سے اس کی مثال ڈھونڈوں کہ میں اس کے مطابق اس کا فیصلہ کروں۔ اب اس کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا کہ حقیقت تک رسائی ہو۔ چونکہ پہلے اس کی مثال نہیں ہوتی تو مجتہد کوشش کرتا ہے، قد یصیب و قد یخطئ،
کبھی صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے اور کبھی خطا کرتا ہے، کبھی صحیح رزلٹ، صحیح نتیجہ، صحیح فیصلہ کر لیتا ہے، اور کبھی غلط نتیجہ، غلط فیصلہ بھی اس سے ہو جاتا ہے، اس کے پہلے تو مثال نہیں ہوتی۔ تو فقہ کا یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے کبھی یصیب ہوتا ہے، یعنی صحیح بات فیصلہ کرتا ہے، کبھی یخطئ ہو، خطا کرتا ہے۔ اگر یصیب ہو، مصیب ہو، صحیح بات پر پہنچے تو فرمایا دوہرا ثواب، اور اگر خطا کرے تو اکارہ ثواب، گناہ پھر بھی نہیں، اکارہ ثواب۔ کیا مطلب کہ اگر صحیح فیصلہ کیا تو دوہرا ثواب، اس لیے کہ ایک تو اس نے جو کوشش کی، کتابیں اٹھا کر دیکھی، قرآن میں نگاہ دوڑائی، حدیث میں ایک محنت کی نا، ایک تو اس کا ثواب، اور دوسرا جو صحیح رزلٹ نکالا، صحیح فیصلہ کیا، دوسرا اس کا ثواب، اور اگر اس سے غلط فیصلہ ہو گیا تو اکارہ ثواب، کیونکہ اس نے بیچارے نے کوشش تو بڑی کی نا اپنی طرف سے، تو کوشش کا ثواب تو ملے گا، لیکن اب اتفاق سے جواب اس کا صحیح نہیں آیا تو اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، لیکن گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی، وہ نیتاً تو یہی چاہتا تھا کہ میں صحیح نتیجہ اخذ کروں اور صحیح فیصلہ کروں۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے، اس وجہ سے میں یہ احتیاطاً کہنا کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں کھلم کھلا ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ آپ نے غلطی کی اور نافرمانی کی اور اس طرح کے الفاظ۔ بعض بڑے بڑے مترجمین، عام ترجمے کرنے والے اور بات کرنے والے بے احتیاطی سے ایسی بات کر جاتے ہیں، تو اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ انبیاء کرام اللہ کے محبوبین ہیں، اور محبوبوں کی اور دوستوں کی خطائیں پکڑنا، بزرگوں کی خطائیں پکڑنا، یہ خود خطا ہے۔ وہ خود اپنے لیے جو کریں سو کریں، ان کا رب ان کے لیے جو کہے سو کہے، اس کو حق حاصل ہے۔ ہمیں امتی ہونے کے ناطے یہ جرت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس احتیاط کے ساتھ میں نے آپ کو بات سنائی ہے، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں کہ اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جو آپ کے شایع نشان نہ ہو۔ بہرحال مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں لے لیا، کیونکہ قدرت کے اس میں بھی راز ہے۔ آج جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اب مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اور کچھ ہو تو ہو، لیکن یونس کو تو نے ہضم نہیں کرنا۔ یعنی مچھلی کے پیٹ میں جائے چیز تو مچھلی تو گھنٹے 2 گھنٹے میں، ہمارے پیٹ میں جو چیز جاتی ہے گھنٹے 2 گھنٹے بعد اس کا جو اشر نشر ہم کر دیتے ہیں، وہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہمارا پیٹ۔ مگر مچھلی کو، یہ اتنی بڑی مچھلی تھی، یہ حکم ہوا کہ یونس کو نگلنا نہیں، ہضم نہیں کرنا۔ تو یونس علیہ السلام 40 روز اس کے اندر رہے، اور اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر چلنے کا احساس پیدا ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنادا فی الظلمات، تو وہ اندھیروں کے اندر پکارتے رہے۔ اندھیرے کون سے تھے؟ ایک رات کا اندھیرا، پھر اس کے بعد دریا کے پانی کا اندھیرا، اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے وجود کا اندھیرا، پھر مچھلی کے اندر مچھلی کے پیٹ کا پھر اندر اندھیرا۔ تو یہ 3 سے زیادہ اندھیرے ہو گئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنادا فی الظلمات، تو وہ تاریکیوں، اندھیروں کے اندر پکارے کہ جہاں کوئی روشنی کی کرن بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ کیا پکارے؟ اللہ الہ الا انت سبحانک، یہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نامناسب بات کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ ظلم کی ڈیفینیشن عربی زبان میں یہ کی گئی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم کی ڈیفینیشن ہے علمی طور پر۔
کہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کے لائق نہ ہو. مثلا یہ تسبیح ہے، اس کو پکڑ کر زمین پر پھینک دینا، یہ بھی ظلم ہے. نہیں سمجھیں؟ ہلکے سے لیول کا یہ بھی ظلم ہے. سر کے کپڑے سے پاؤں پوچھنا شروع کر دینا، جوتا پوچھنا شروع کر دینا، یہ بھی وضع الشیء فی غیر میں، یہ بھی ظلم ہے. اسی طرح کسی دوست کے ساتھ وفا کی بجائے جفا کرنا، بے وفائی کرنا، یہ بھی ظلم ہے. تو پھر ظلم کی آگے قسمیں بنتی جانتی ہیں. جتنا زیادہ آپ وضع الشیء فی غیر محلہ کریں گے اتنا ہی وہ بڑا ظلم ہوتا جائے گا. حتیٰ کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ ماتھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھنا چاہیے تھا اور اللہ کو معبود سمجھ کر اس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، جب یہ آپ نے ماتھا اللہ کی بارگاہ کی بجائے بت کے سامنے رکھ دیا، قبر کے سامنے رکھ دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ وضع الشیء فی غیر محلہ کیا، کہ ایسی جگہ شے رکھی جہاں مناسب نہ تھی. تو یہ سب سے زیادہ نامناسب تھی. اس وجہ سے شرک کو کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. میرا خیال اب آپ کو علمی طور پر سمجھ آ گئی کہ ظلم کا معنی کیا ہے، اور ظلم ایک تھوڑا سا ظلم بھی ہو سکتا ہے. مثلا یہی کہ میں یہ ٹوپی پکڑوں اور یہاں زمین پر رکھ دوں، تو یہ ایک معمولی سی بات ہے لیکن ہے نامناسب. لیکن سب سے بڑی نامناسب شے کیا ہے کہ بندہ سجدہ عبدیت اللہ کے بجائے کسی غیر کو کر دے، تو وہ بہت بڑا ظلم ہوا. اب یہاں آپ نے اگر کہا نا لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں، تو معاذ اللہ اس ظالم سے مراد اس لیول کا ظالم نہیں یا اس طرح کا ظالم نہیں جس طرح فرعون بھی ظالم تھا، نمرود بھی ظالم تھا. نہیں سمجھے؟ جس طرح کہ مشرک بھی ظالم ہوتا ہے، بلکہ یہ اس طرح کا ایک ہلکا سا کام تھا کہ مجھ کو چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنے رب سے اجازت لے کر نکلتا، لیکن میں نے وہ مناسب کام نہیں کیا اور نامناسب کام کیا کہ خود ہی نکل گیا. اب آپ کو ظلم کی صحیح صورتحال سمجھ آ گئی. پھر بھی یہ جملہ آپ نے استعمال کیا، ہم آپ کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے میں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ آپ اندھیروں میں پکارے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو گیا. یہ ترجمہ میں نے کیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ انی کنت من الظالمین، کہ میں خلاف اولا کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں. یہ اس سے بھی خوبصورت ہے. میں خلاف اولا یعنی بہتر کام کے خلاف کیا ہے. بہتر یہ تھا کہ میں تجھ سے پوچھتا، لیکن بہتر کام نہیں کیا اور چپ کر چلا آیا، تو یہ میں نے نامناسب کام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ 40 روز میں رہے تو ہمارا کرم ہو گیا ان پر، کیونکہ دوست کو جب دوست کے ہاتھوں تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو دوست کو پیار بھی بہت زیادہ آتا ہے. یہاں تو میں نے اپنا حال دیکھا ہے کہ جس شاگرد کو میں تھوڑی سی سزا دے لوں، تھوڑا سا کام اس سے زیادہ لے لوں، یہی کوئی صفائی سوئی کا، تو مجھ کو اس پر پھر بڑا پیار آتا ہے اور میں فوراً جاتا ہوں، کوئی نہ کوئی مٹھائی، کوئی چیز اس کے لیے لے کر آتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں اور پیار بھی کرتا ہوں. یہ طبیعتوں کا تقاضا ہوتا ہے، محبت والی طبیعت کا. تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے. اللہ کریم نے اتنی محبت فرمائی کہ اس مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ان پر کی اور معراج کروائی. یعنی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج ہوئی اور وہ مچھلی بھی نصیب والی نکلی کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو معراج ہوئی اس مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مفسرین لکھتے ہیں، کیونکہ عرش پر
اللہ تعالیٰ نہیں رہتا، صرف عرش نے آ کے آسمان کی طرح کا آسمان بنایا ہے، اس کو اپنا تخت قرار دے دیا ہے، جس طرح کعبے کو اپنا گھر بنا دیا، وہ گھر میں رہتا تو نہیں نا۔ تو اسی طریقے سے مگر مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، اس وجہ سے مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل قرار پایا سب مفسرین کے نزدیک۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ جس پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن رہے، وہ مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہے، تو وہ لوگ خدا کا خوف کریں جو کہتے ہیں کہ آمنہ اور عبداللہ جو ہیں معاذ اللہ وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ مسلمان نہیں تھے، کہ جس ماں کے پیٹ میں محمد رسول اللہ 9 مہینے رہے، جی اس ماں کا پیٹ عرش اعظم سے افضل کیوں نہ ہوگا؟ اور جس قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ قبر پاک جو ہے وہ عرش اعظم سے افضل کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے سوائے آج کل کے چند سر پھروں کے سارے اکابر حنفی جو ہیں، ائمہ حنفیہ اور سارے، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جنتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کا پیٹ بھی عرش اعظم سے افضل ہے، اور حضور کی قبر انور بھی عرش اعظم سے افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے، اور وہ مچھلی بھی عرش اعظم سے افضل ہے جس میں یونس علیہ السلام کو معراج ہوئی۔ اب جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فضل و رحمت سے مالا مال ہوئے تو مچھلی کو حکم ہوا کہ اس کو اب کنارے پر نگل دو، اگل دو۔ ویسے مچھلی کنارے کے قریب آئی اللہ تعالیٰ کے امر کے مطابق، اور اس نے حضرت کو اسی طرح باہر اگل دیا۔ اب 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اور کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے آپ کا جسم اقدس نہایت نحیف و نزار ہو چکا تھا، اور آپ کی یہ کھال مبارک جو تھی وہ بھی اس طرح ہو گئی تھی جس طرح ایک نیا پیدا ہونے والے بچے کی یا انڈے سے پیدا ہونے والے ایک بچے کی بڑی نرم اور جھریوں والی کھال ہوتی ہے نا، تو اس طریقے سے آپ کی حالت ہو گئی تھی۔ بعد جب اس نے آپ کو اگلا تو دھوپ بھی تھی، دھوپ یا تھی یا آنی تھی، اور خوراک کا بھی مسئلہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوست کے لیے انتظام فرمایا کہ جہاں آپ تھے وہاں فوراً کدو شریف کی ایک بڑی سی بیل فٹافٹ اگ گئی، اور یہ کدو شریف کی بیل جو ہوتی بڑی جلدی سے بڑھتی ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ کدو کی بیل کا ذکر بھی قرآن کریم میں آتا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، بَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اگا دیا اس کے اوپر ایک شجرہ بیل من یقطین جو کدو کی تھی۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا، ایک دوسری جگہ سورہ صافات میں۔ اس نے آپ کے جسم پر سایہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہ جنگل کی ہرنی کو حکم دیا کہ وہ آئے، وہ آپ کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی، اور آپ اس کا جو تھا نا دودھ وہ پی لیتے۔ تو چند 2-3 روز میں توانائی آ گئی اور طبیعت کچھ بحال ہو گئی، تو آپ اٹھے اور واپس قوم کی طرف گئے۔ ادھر قوم نے توبہ طیب ہو گئی تھی اور ڈر گئی تھی، اور وہ حضرت کی تلاش میں تھے کہ اگر آپ ہمیں یونس علیہ السلام نہ ملے تو کسی وقت بھی ہم پھر پکڑے جا سکتے۔ وہ بیچارے آپ کو تلاش کرتے پھرتے تھے، تو جب آپ کو انہوں نے پایا کہ آپ آ رہے ہیں تو ان کی جان میں جان آئی، انہوں نے آپ کو آنکھوں میں دل میں جگہ دی، اور وہ قوم ہدایت پر گامزن ہو گئی، اور آپ ان کے درمیان کافی عرصہ تک
تشریف فرما رہے۔ یہ آپ کی یونس علیہ السلام کی مختصر کہانی کا ایک خاکہ ہو گیا۔ تو اس کا ذکر کیا کہ جب وہ تاریکیوں میں ہمیں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ایسے ہی ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ غور سے سنو، بڑی کام کی باتیں سنا رہا ہوں، یہ تمہیں کسی جلسے میں کوئی مولوی نہیں سنائے گا، اس طرح تفصیلات سے آہستہ آہستہ بات سمجھا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بہت بڑی مصیبت آ جائے وہ آیت کریمہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ بات بتائی کہ تجھ کو جو مصیبت ہے تو یہ آیت کریمہ پڑھ۔ تو وہ پڑھ رہا تھا تو اس نے پڑھنی شروع کر دی، تو دوسرے صحابی پاس بیٹھے تھے، ایسے کہا یا رسول اللہ کیا یہ ان کے لیے ہی ہے یا ہمارے لیے بھی؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے بھی، کیا تم نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑھا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور یونس کو غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے۔ تو تو نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا؟ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو آیت کریمہ پڑھے گا ہم اس کو غم سے نجات دیں گے، اور وہ مومنین میں سے تو جو بھی اس کو نجات دیں گے، اس وجہ سے آیت کریمہ پڑھی پڑھائی جاتی ہے اور یہ پڑھنی چاہیے۔ باقی ایک ایسے مشہور سی بات ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھنا سے سختی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اور نقصان بھی ہو جاتا ہے، چونکہ یونس علیہ السلام ان دنوں معتوب تھے، عتاب ہوتا ہے نا دوستوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان پر عتاب فرمائے ہوئے تھا، تو اس وجہ سے اس میں عمل میں ذرا سختی ہے۔ تو یہ بعض بزرگ ٹائپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو اس کا علاج یہ ہے کہ احتیاطاً کسی بزرگ سے اجازت لے لینی چاہیے، جو اللہ اللہ کرنے والا شخص ہو۔ وہ اس لیے کہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ گناہ گار ہیں۔ آپ نے دیکھو معمولی سی بات کی تھی نا، تو بعض لوگ ہم میں تو معاذ اللہ کوئی زانی، کوئی شرابی، کوئی سود خار، کو کس طرح کے لوگ، کوئی قاتل بھی ہوتے ہیں جنہوں نے قتل کیا ہوتا ہے، نہیں سمجھے، یا وہ قتل کسی صحیح وجہ سے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعد میں تو وارث تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، لیکن ان کے ذمے کوئی پاپ گناہ ہوتے ہیں، تو وہ اگر آیت کریمہ شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کی غلطی ہے اس کی تو کچھ اللہ انصاف بھی تو کرتا ہے نا۔ عدل کا تقاضا بھی تو یہ کہ اگر اس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا ہوا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے کہ آیت کریمہ اس نے پڑھ دی ہے، نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ تو اس کے عدل کے خلاف ہے نا۔ اس وجہ سے پر اللہ کرم ضرور فرماتا ہے، لیکن کئی مرتبہ تھوڑی بہت کھچائی بھی اس کی ہو جاتی ہے، تو اس کو وہ سختی کہہ دیتے ہیں۔ وہ سختی عمل کی نہیں ہوتی، اس عمل کی، وہ اس کے اپنے عملوں کی سختی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی بزرگ سے جو صاحب تصرف ہو، اگر اس سے اجازت بھی لے لی جائے اور وہ خوشی سے اجازت دے اور وہ کہے کہ یہ عمل کرو، تو انشاءاللہ کسی قسم کی سختی اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اجازت کسی صاحب تصرف سے لینی چاہیے، کسی بزرگ سے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اماں دانی نے کہہ دیا ہے، یا خالہ بیشتہ نے کہہ دیا ہے، یا ماسی مصیبتیں نے کہہ دیا ہے جی آیت کریمہ پڑھاؤ، بلکہ وہ کسی اللہ کے نیک بندے جو بڑا پارسا بزرگ تقوی ایک شعار ہو نا، اسے اجازت لے لینی چاہیے۔ تو اس میں بھلا ہے، فائدہ ہی ہے۔ تو یہ ہوئی بات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ آگے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، وزکریا
اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، سنو کہ انہوں نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ بلکہ مجھ کو وارث عطا فرما۔ تو فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا، ووهبنا له یحییٰ، اور ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی زوجہ کو تندرست کر دیا اس کے لیے، حالانکہ وہ بوڑھی تھی، جوانی میں بھی وہ بانجھ رہی تھی، جوانی میں بھی وہ حکیم تھی، وہ عورت بانجھ تھی، جوانی میں اولاد نہیں ہوئی تھی، اب 70 سال کی اولاد کہاں سے ہونی تھی، مگر ہم نے ایسا کرم فرمایا کہ اس کی بیوی کا بانجھ پن بھی دور کر دیا اور اس کو اس عمر میں بیٹا عطا فرما دیا یحییٰ۔ فرمایا کیوں نہ ہم کرتے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں کے کاموں میں بہت جلدی جلدی کرتے تھے، نیکی کا بھاگ بھاگ کر کرتے تھے، تو وہ بھی ہمارے مخلص وفادار تھے، اگر ہم نے ان پر احسان کیا ہے تو وہ بھی ہمارے اطاعت یار تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور اللہ کو رغبت کے ساتھ بھی پکارتے تھے اور ڈر کر بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے خشوع خضوع اور عاجزی کرتے تھے۔ اور اس کے آگے حضرت مریم کا بھی ذکر کیا، بہرحال پھر کسی وقت بیان ہو جائے گا، تو آپ کو کافی کچھ بیان کیا میں کر دیا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں انبیاء کرام کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی بارگاہ میں دعا اور تضرع اور عاجزی کے جذبات پیدا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔